آپ لوگوں نے جو یوٹیوب کے کامنٹ سیکشن میں ہمیں سوالات لکھ کے بھیجے ہیں تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں، ان کا جواب جانتے ہیں۔ فخر درانی صاحب سے کرتے ہیں پہلا سوال۔ فخر صاحب، پوچھا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ وہ ویزا اور پاسپورٹ کے بغیر افغانستان جا سکتے ہیں۔ حکومت نے اس بیان کا سخت نوٹس لیا ہے اور آئین اور قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور وفاقی حکومت کے درمیان یہ جو کشیدگی ہے، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال ہے اور بڑا ہی انٹرسٹنگ جو علی امین گنڈاپور کی طرف سے بیان ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ آپ کا جو پاسپورٹ کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جانا ہے افغانستان، ٹھیک ہے کہ یہ جا بھی سکتے ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جو بارڈر کی جتنا بھی انتظامات ہوتے ہیں وہ وفاقی حکومت کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ فوج کی وہاں پہ تعیناتی ہو، وہاں پہ ایف آئی اے کی امیگریشن کی ہو یا کسٹمز کی ہو، وہ تمام وفاقی ادارے ہیں۔ تو یہ بغیر پاسپورٹ اور اس کے جو ہے یہ جا ہی نہیں سکتے، پہلی بات۔ اور اگر جائیں گے تو اس کا مطلب ہے وفاق کی ملی بھگت سے جائیں گے۔ اور اگر یہ کوئی فرض کیا ہے کہ یہ کسی ایسے راستے سے جاتے ہیں جہاں پہ یہ تمام ایجنسیز نہ ہوں اور اللیگل طریقے سے جاتے ہیں، تو واپسی پھر بھی انہوں نے آنا ہے، تو کسی نہ کسی صورت پہ ان کا جو ہے وہ وفاق کی جو ایجنسیز ہیں ان سے واسطہ پڑنا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ علی امین گنڈاپور بھی اور جو وفاقی حکومت ہے، یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور جو بے وقوف بنا رہے ہیں وہ عمران خان کو بنا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کا مطالبہ ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کرنا اور نیگوشیٹ کرنے کے حوالے سے یہ گنڈاپور صاحب جانتے ہیں بالکل کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے، صرف عمران خان کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، جبکہ وفاقی حکومت بھی جانتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوتا پریکٹیکلی، بس یہ صرف ایک عوام کو جو ہے وہ بے وقوف بنانے کے لیے اس طرح کے بیانات آتے رہیں گے، ادروائز پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے دونوں لیول پہ۔ سر لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ پرنسپلی موقف کس کا درست ہے؟ تھوڑا پس منظر کے لیے اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتا دیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب افغانستان میں ایک جرگے کے لیے جانا چاہتے ہیں، جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس جرگے میں وہ شرکت کرتے ہیں اور کوئی مثبت نتائج نکلتے ہیں تو پاکستان میں جو طالبان کا ایشو ہے، خاص کر خیبر پختونخوا سے متعلق، تو وہ سالو ہو سکتا ہے، اس کے لیے مثبت ہو سکتا ہے۔ سر، کیا علی امین صاحب کی اپروچ درست ہے اس معاملے میں یا نہیں؟ دیکھیں، علی امین گنڈاپور صاحب کسی پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں یا کوئی انڈیویجول پولیٹیشین نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کے پاس ایک آئینی طور کے اوپر عہدہ ہے اور آئینی طور کے اوپر وہ وفاق کی ایک اکائی ہیں۔ بطور وفاق کی اکائی کے سربراہ کے یہ وفاق کو جو ہے وہ اس طرح کا میرا نہیں خیال کہ یہ وہ بائی پاس کر کے یہ جا سکتے ہیں۔ ہاں، وفاق کے ساتھ یہ ان کو اعتماد ملے اور اس کے بعد جانا میرا خیال ہے یہ ان کا، اگر یہ سمجھتے ہیں درست ہے تو وہ پھر ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ کیا یہ پرنسپلی یہ درست ہے یا نہیں ہے، عمران خان کے ہی دور حکومت میں جو پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، جس میں یہ ڈیلیبریشن کے بعد فیصلہ کیا گیا تھا کہ طالبان کے ساتھ بات چیت ہوگی، لیکن وہ فائنلائز نہیں ہو سکا تھا۔ تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ جو اگر ریاست کی اور اسٹیٹ کی پالیسی ڈیفرنٹ ہے اور ایک صوبہ اس کو ڈیفرنٹلی لے کر چلنا چاہتا ہے تو یہ ایک درست عمل اور درست قدم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور سر، کیا کوئی خبر ہے کہ اس معاملے میں کیوں کوئی بریک تھرو نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی علی صاحب یہ کافی دفعہ اٹھا چکے ہیں معاملہ۔ دیکھیں، یہ اس پہ جو بریک تھرو کے حوالے سے ہے کہ یہ تو جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے وہ بھی وہ نہیں چاہتی، کیونکہ اس ٹائم جب یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا تھا ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے، اس میں کچھ سرٹن کنڈیشنز وغیرہ بھی تھی جس میں ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے قطع کلامی کی معذرت، آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں چاہتی، یعنی علی امین صاحب جو بیان دے رہے ہیں وہ محض سیاسی ہے؟ دیکھیں، یہ سیاسی ہی تو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاسپورٹ کے بغیر وہ چلے جائیں گے، جبکہ حقیقت میں یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف عمران خان کو خوش کرنے کے لیے ہی وہ سارا کچھ کر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فخر درانی صاحب۔ آگے بڑھتے ہیں، اعزاز سے سوال کرتے ہیں۔ اعزاز صاحب، پوچھا جا رہا ہے کہ امریکی جریدہ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق پاکستان کی بجائے بھارت پر انحصار کی امریکی پالیسی ناکام رہی ہے، اور اس کا عنوان بھی یہی ہے اور اس کا لب لباب بھی یہی ہے کہ اگر پاکستان سے شراکت داری کی جائے تو خطے میں امریکہ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ کیا بھارت کے مقابلے میں پاکستان امریکہ کے لیے بہتر شراکت دار ہے؟ یہ پوچھا جا رہا ہے۔ دیکھیے علینا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی شراکت داری امریکہ کے بھی مفاد میں ہے اور پاکستان کے بھی مفاد میں ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی پاکستان سے شراکت داری زیادہ بہتر ہے ہندوستان کے لیے، میرے خیال میں یہ بات کوئی اتنی مناسب نہیں ہے۔ امریکہ اس وقت بھارت کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک ٹینشن سے گزر رہا ہے، لیکن یہ دو ملکوں کے درمیان نہیں ہے، دو افراد کے درمیان ہے، یعنی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور
بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، ہم سب کو پتہ ہے اور پوری دنیا اس کے بارے میں بہت بات بھی کرتی ہے، لکھتی بھی ہے کہ وہ ان کا جو انداز ہے ڈپلومیسی کے جو ٹریڈیشنل طریقہ کار سے وائلیٹ کرتا ہے، وہ اس کے مطابق نہیں ہے. تو امریکہ کا ہندوستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ پرانا ہے اور وہ رہے گا. یہ جو دو افراد کی جو چپکلش پیدا ہوئی ہے، یہ آج نہیں تو کل یہ ختم ہو جائے گی. لیکن اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی جو کوآپریشن ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت زیادہ اہم ہے. یعنی کہ 3-4 چیزیں ہیں جس کے اوپر امریکہ اور پاکستان کی جو دوستی ہے یا تعلق ہے یا ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے وہ پروو ہو چکی ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر 2 جنگیں لڑی ہیں اور دونوں جنگیں کامیاب ہوئی ہیں. امریکہ خود کسی بھی جگہ دنیا میں جاتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ 2 کون سی جنگیں ہیں سر؟ وہ ہے یہ جو سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں جنگ لڑی، پاکستان نے لڑی، وہ جنگ جیتی، سوویت یونین ہارا اور سوویت یونین ٹوٹ گیا. دوسری جنگ تھی وار آن ٹیرر کی. وار آن ٹیرر کے خلاف جنگ بھی پاکستان نے لڑی، فرنٹ لائن سٹیٹ تھا پاکستان کا، امریکہ نے وہ جنگ جیتی. تو ایک یہ جو اس کے اوپر ویسے جوریز آؤٹ، لیکن اگر آپ اپنا تجزیہ پیش کریں تو I'll take that for your word for it sir. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایکنالجڈ باتیں ہیں نا، یہ تو ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں کہ ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کی جو سروسز ہیں اسے پوری دنیا ایکنالج کرتی ہے. Not that پاکستان کی سروسز، نہیں، آپ شری لنکا میں چلے جائیں، تامل ٹائیگرز کو کس نے شکست دی تھی؟ پاکستان کا کلیدی کردار تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ جو تعاون ہے اس کی ایک اور جہت بھی آئی ہے، وہ ہے منرلز، ریئر ارتھ منرلز. اس کے اوپر ایک ایم او یو بھی سائن ہوا ہے اور امریکہ نے بھی یہاں پہ سروے کیے ہوئے ہیں. پتہ ہے امریکہ کو بھی یہاں پہ ریئر ارتھ منرلز موجود ہیں. 2 باتیں ہوگی. تیسرا ایک اور بہت ہی اہم پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی لوکیشن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جہاں پر ایک طرف چین ہے اور دوسری طرف ایران ہے اور بھارت ہے، اور سنٹرل ایشیا کی ایکسیس بھی پاکستان کے پاس موجود ہے. افغانستان ہے پاکستان کے پڑوس میں. تو پاکستان کی شراکت داری امریکہ کے ساتھ بڑی اہم ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور امریکہ بھی اگر سمجھے گا اور دیکھے گا، اور دیکھ رہا ہے وہ کہ پاکستان بڑا اہم ہے، اس لیے پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ ان کی زیادہ ہے. البتہ بھارت کے ساتھ ان کی اپنی شراکت دار الگ ہے ہم سے. اچھا سر، وہ جو اس وقت میں بات کر رہی تھی دوسری جنگ سے متعلق، افغانستان میں جو وار آن ٹیرر امریکہ نے کی، اس کے اوپر دا جوری از آؤٹ کہ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ امریکہ کو 20 سال جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد بلکہ اس کے اوپر زیادہ تحفظات کیے جاتے ہیں کہ اتنا ریسورس، اتنا ایک خطے کو پورا کا پورا آپ نے آگ میں جھونک دیا، بٹ کس لیے، ریزلٹس کیا اناؤنس ہوئے. اگین وہی آپ کا تجزیہ ہے، دوسری موقف میں نے پیش کر دیا. میں ون لائنر آپ کو بتا دوں. ون لائنر آپ کہتے ہیں نا کہ اتنے پیسے آپ نے خرچ کیے، انہوں نے پیسے خرچ کیا، لوگ جانے خرچ کی، سیکیورٹی کو مضبوط بنا لیا. اس کے بعد دیکھیں کتنے اٹیک ہوئے امریکہ کے اوپر. اگین سر اس کا ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ امریکہ نے وہاں پہ ڈی سٹیبلائز کر کے سارا کا سارا تو اپنے لیے کچھ کیا. امریکہ کو اس وقت سب سے بڑا اٹیک اپنی اکانومی سے ہے جس کو وہ سسٹین نہیں کر پا رہا. امریکہ نے اتنی جانیں ضائع کی ہیں اس کے اندر، جس کے اوپر ایک امریکہ کے اندر ہی بحث چڑھی ہوئی ہے کہ بھائی کیا ضرورت تھی آپ کو اتنے پرسنل ضائع کرنے کی جب آپ نے اسی طرح سے واپس بھاگنا تھا. اس کے بعد آج طالبان کا کنٹرول ہے پورا کا پورا افغانستان کے اوپر. بٹ اگین اتنی لمبی یہ چیزیں ہیں، اتنی نیٹی گریٹیز میں ہم جا سکتے ہیں، بٹ تھوڑا ڈائگریس کرنا ہو جائے گا. افغانستان میں جو طالبان ہیں وہ امریکہ کی مرضی سے ہیں، اور اب طالبان امریکہ کے سب سے بڑے محافظ بن چکے ہوئے. That's interesting. Again, I really want to diverge in this debate, لیکن تھوڑا سا ہم ڈائگریس کر جائیں گے. مظہر عباس صاحب سے سوال کرتے ہیں. کراچی میں اس وقت نالے بکھرے ہیں، ندیاں بکھری ہیں، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر کچھ ایریاز متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے ایک علاقہ سادی ٹاؤن ہے. مظہر صاحب پوچھا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں سادی ٹاؤن دریا کے راستے پر ہے، حکومت نے وہاں کوئی زمین الاٹ نہیں کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں سالوں سے لوگ آباد ہیں جو بار بار برساتی پانی سے متاثر ہوتے ہیں. کیا وزیر اعلیٰ کا صرف یہ وضاحت دینا کافی ہے یا ان کے لیے اب کوئی متبادل انتظام کرنا چاہیے؟ دیکھیے جب وزیر اعلیٰ وضاحت کرتے ہیں، دیکھیے میں بھی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ نہ بیجا تنقید ہونی چاہیے نہ بیجا تعریف ہونی چاہیے. چیز یہ ہے کہ آپ شہر میں بارشوں کے بعد سڑکیں ٹوٹی ہیں، یہ آخر سڑکیں کب بنی تھیں؟ اگر سڑکیں پچھلے 5 سال میں بنی ہیں، سڑکیں پچھلے 2 سال میں بنی ہیں اور وہ ٹوٹی ہیں تو کون ذمہ دار ہے؟
اب جیسے سادی ٹاؤن ہے یا اس طرح کے اور کچھ علاقے ہیں، جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس کا جو آلٹرنیٹ ہے یہ کسے تلاش کرنا ہے؟ یہ حکومت کو ہی تلاش کرنا ہے نا۔ چیز یہ کہ ہر سال کیا ہمیشہ بارش ہوگی تو ادھر یہ صورتحال ہوگی؟ تو آپ آلٹرنیٹ تو آپ دیں گے نا اس چیز کو۔ گورنمنٹ کا پرابلم یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پھلدار درخت کی مانند ہوتی ہے، اسے تنقید سننی پڑتی ہے، اسے تنقید سننی چاہیے، اور وہ تنقید بیجا نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ صحیح نہ ہو، لیکن جب لوگ پھنستے ہیں، جب پانی کی وجہ سے، گٹر کی وجہ سے، گڑھوں کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں تو ہم تو ان کو محض حادثہ کہہ دیتے ہیں نا۔ وہ دراصل حکومت یا بلدیہ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرض کریں کوئی موٹر بائک پہ جا رہا ہے، گڑھے میں گر جاتا ہے، گٹر کھلا ہوا ہے، گٹر میں گر جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو ہمارے یہاں چونکہ وہ چیزیں نہیں ہیں، لوگوں کی بھی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جیسے کچرے کا ایشو ہے، کچرے کے ایشو میں ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ بٹ سر یہ جیسے سوسائٹیز وغیرہ کا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دریا کے راستے میں بنی ہوئی ہے ایک ٹاؤن، ایک سوسائٹی، تو اس کی اجازت دینا کس کی ذمہ داری تھی؟ کیا وزیر اعلیٰ اور حکومت کی تھی نا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ آپ کے زمانے میں بنی ہو، آپ سے پہلے بنی ہوئی ہو، کس نے بہتر کرنا ہے ان چیزوں کو؟ یہ اب یہ جو صفورہ گوٹ سے لے کے آپ لاکھوں لوگ پچھلے 5 سال سے ایک طریقے سے ہاسٹیج ہے نا۔ بالکل صحیح، ایک خراب سڑک کے ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں۔ اب تو یہ چلتا ہی چلا جائے گا، ہمیں پتہ ہے کہ آنے والے سالوں میں موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ اور برے ہوں گے۔ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ بیسیکلی یہ کہ ایک تو یہ پیچ ورک ختم کرنا چاہیے، یہ گارنٹی ہونی چاہیے کہ یہ سڑک بن رہی ہے تو یہ سڑک کم سے کم 5 سے 10 سر یہ جو اتنی بڑی آبادیاں ہیں، اب جیسے ٹاؤنز ہیں، مختلف گوٹ ہیں، ان کو کیسے کیا ریلوکیٹ کریں یا کیا کریں؟ ریلوکیٹ سے سب سے پہلے جو اس وقت کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں جہاں ٹھیک ہے اس کو فوری طور پہ روکا جائے۔ مسئلہ یہ کہ کوئی چیز رکتی نہیں ہے یہاں، جب بن جاتی ہے ٹاور کھڑا ہو جائے گا، پھر جا کے کہا جائے گا ایک بس ان کو جسٹس گلزار کو ایک نسلہ ٹاور نظر آیا، ان کا کوئی اپنا ایشو ہوگا، وہ نسلہ ٹاور گرا دیا، اسی پوری لین میں پتہ نہیں کتنے لیگل کنسٹرکشنز وہ ہیں اس وقت۔ تو اس وقت امیجیٹلی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ امیجیٹلی تو آپ جو آلریڈی آپ نے الاٹس کیے ہوئے ہیں جہاں اللیگل بلڈنگیں کھڑی ہو رہی ہیں، اس کو روکا جائے۔ جب ورنہ یہ ملٹیپلائی ہوتی چلی جائے گی، تباہی بنتی چلی جائے گی۔ لیکن فوری طور پہ جو اس وقت کرنے کی ضرورت ہے، جو سڑکیں ہیں، یہ سڑکیں اب 1 سال کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ 6 مہینے کے لیے سڑک نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ذمہ دار ہوں گے آپ۔ چونکہ آپ جب یہ سڑک بناتے ہیں، اس کا وہ لائسنس دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کانٹریکٹر سے باتیں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، تو وہ کانٹریکٹر ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کو بلیک لسٹ کرنا چاہیے۔ بتائیں پچھلے 5 سال میں کتنی کمپنیز بلیک لسٹ ہوئی ہیں اس میں۔ تو ہماری اب پرابلم یہی ہے کہ ہم ایک ریاکشن کرتے ہیں، رد عمل کرتے ہیں، بارش آئے گی، سڑک ٹوٹے گی، دوبارہ سڑک بنے گی، پھر ٹوٹے گی، پھر دوبارہ بنے گی، اس پہ کمیشن ملتے جاتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو یہ ریلائز کرنا چاہیے۔ میں کوئی پرانی باتیں نہیں کر رہا، میں صرف وہ باتیں کر رہا ہوں جو موجودہ وزیر اعلیٰ کے دور میں کام ہوا ہے۔ آپ خود جائزہ لیں اس کا کہ اس کام میں جہاں جہاں خرابیاں ہیں، جہاں جہاں خامیاں ہیں، جہاں جہاں چیزیں غلط ہو رہی ہیں، اس کو تو روکیں کم سے کم۔